السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں کیا پرفارمنس آئی ہے، آگے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے اس کا تھرڈ پارٹ ایلیٹ ویو تھیوری ہے جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے، جس کا فرسٹ لیکچر ہمارا پریویس ویک میں آ چکا ہے، اور اب نیکسٹ ویک میں سیکنڈ لیکچر آ جائے گا۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں واٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مارکیٹ کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت اور آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اس پر ڈیلی بیس پر، تو ہم ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگلی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سائیکلک سسٹم کے مطابق ایلیٹ ویو تھیوری ہے، جس میں سائیکل زون اسپیل جو ویوز بنتی ہیں، ویوز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری جو فرسٹ ویو ہے وہ یہاں سے نیچے بنی، اوپر ہائی اس نے دیا، اس کے بعد سیکنڈ ویو کے لیے اس نے کریکشن لی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ویو اس نے اوپر بنائی، ہائی دیا، اینڈ فورتھ ویو کے لیے نیچے ڈسکاؤنٹ ہوئی۔ اب ففتھ ویو یہ آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ نیو ہائی بھی دے سکتی ہے، ڈبل ٹاپ بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے کہ ڈبل ٹاپ تو یقیناً آ سکتا ہے، لیکن نیو ہائیز بھی مل سکتے ہیں۔ یہاں پر جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کل ڈسکشن کی اس پر اگر آپ بات کی جائے کہ جو ڈوجی ٹائپ کی کینڈل بنی تھی، یہاں پر کافی حد تک کلیئر ہو گئی تھی چیزیں کہ یہاں پر بائر اور سیلر دونوں ایکٹیویٹ رہے۔ پہلے تو سیلر نیچے اس کو لے کر آ رہے تھے، بائر زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، لیکن اس ڈوجی کینڈل نے یہ شو کیا کہ یہاں پر بائر اور سیلر دونوں کی فائٹ چلتی رہی، اور جو زیادہ حاوی رہے انہوں نے مارکیٹ کو اپنی طرف موو کر لیا۔ اب جو بائر تھے وہ زیادہ حاوی رہے، انہوں نے کل بھی اٹھانے کی کافی کوشش کی، لیکن سیلرز جو تھے انہوں نے کافی پریشر ڈیولپ کیا ہوا تھا، اور بائر جو ہے فائنلی وہ یہاں پر کامیاب ہوئے اور انہوں نے مارکیٹ اوپر اٹھا دی۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ جسٹ سوچنے یا سمجھنے کی چیزیں ہیں بس، اور جسٹ یہ صرف اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی ہیں چیزیں، یہ ساری ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ ساری جو بھی پرسنٹیج انالیسس کے مطابق یہ چیزیں چلائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بن جاتی کہ یہ فرسٹ ویو، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویو، پھر فورتھ ویو، پھر فائیو ویو، یہ ایسے نہیں بن جاتی ہیں، یہ کیلکولیشن کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور اسی کے ساتھ پھر آگے مارکیٹ کو دیکھیں مینیپولیٹ کیا ہوتا ہے، مینیپولیشن کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ آج دیکھیں کہ آج 400 پوائنٹ پلس کے اندر بھی پوری مارکیٹ پریشر کا شکار تھی، ڈاؤن سائڈ ٹریڈ کر رہی تھی، جس میں مین امپورٹنٹ جو سیکٹر تھے ٹیکنالوجی سیکٹر، اس کے علاوہ ریفائنری سیکٹر، آٹو سیکٹر، مسیلینیس سیکٹر، یہ سارے سیکٹر نیچے ٹریڈ کر رہے تھے، بلکہ مائنس میں جا رہے تھے 400 پوائنٹ پلس کے اندر بھی۔ کیا تھا، کیوں تھا یہ؟ صرف اور صرف جو کہ سیمنٹ سیکٹر وہ بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جسٹ پائنیئر سیمنٹ نے کچھ پیسے ایڈ کیے تھے، باقی پورا سیمنٹ سیکٹر بھی ایسے ہی رینج باؤنڈ میں ہی کام کر رہا تھا، تھوڑی بہت پوزیشن ٹھیک تھی، لیکن مینیپولیشن اسی کو تو کہتے ہیں کہ ففتھ ویو ہے، اور ففتھ ویو کی جو یہ فارمیلٹی ہے اس کو اوپر بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے بات، وہ یہی تھی کہ 3 فیزز ہوتے ہیں جس میں 3 قسم کے لوگ کام کرتے ہیں۔ فرسٹ فیز وہ ہوتا ہے جہاں پر فنڈس آ کر جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور فنڈس ہو گئے یا پھر انسٹیٹیوشن بیسڈ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ ویو ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جتنے بھی بڑے انویسٹر ہوتے ہیں، بروکریج فارمز ہو گئے، انسٹیٹیوشن بیسڈ ہو گئے کام، اور ہیوی انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہو گئے جو بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں، وہ تھرڈ ویو کے اندر اپنی انٹریاں کرتے ہیں، اور پھر وہ ففتھ ویو یعنی کہ تھرڈ ویو کا جو ٹاپ لگتا ہے وہاں پر ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ففتھ ویو جو جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ فورتھ ویو کی کریکشن، وہ کریکشن پوری ہو گئی، اور ففتھ ویو میں جب سٹارٹ ہوتی ہے مارکیٹ، وہاں پر انڈیویڈولس آ جاتے ہیں جو چھوٹے موٹے انویسٹر ہوتے ہیں، جو مارکیٹ کی ایک گرینری دیکھ کر یا جو مارکیٹ کے پازیٹیو سے افیکٹ ہو کر مارکیٹ میں آتے ہیں، وہ لاسٹ ففتھ ویو کے اندر انٹری زیادہ کرتے ہیں، وہ انڈیویڈولس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیویڈولس جو بھی ہوتے ہیں ففتھ ویو کے اندر زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کام کرنے میں، کیونکہ انہیں بس یہ آئیڈیا ہونا ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح مارکیٹ اوپر جاتی ہوئی نظر آئے، وہ جیسے اوپر جاتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ان کا انٹرسٹ وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ انٹریز کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو آج کی پرفارمنس ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل کا والیوم تھا ایٹ لیسٹ 81 ملین کا، ٹھیک ہے۔
آج کا والیوم ہے 66 ملین یعنی کہ 66 ملین. کل کے والیوم سے بہت زیادہ کم والیوم لگا. اور کل کے دن کا پرائز دیکھ لیں اور آج کے دن کا پرائز دیکھیں, کتنا زیادہ فرق ہے والیوم میں اور پرائز کے اندر. پرائز جو ہے والیوم کو یا والیوم پرائز کو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے. اٹ مینس کہ آج کے دن کی جو موو ہے یہ مینیپولیشن بھی ہو سکتی ہے, یہ ڈسیپٹیو موو بھی ہو سکتی ہے, فریب بھی, دھوکے بھی ہو سکتے ہیں. ہر چیز پاسبل ہے یہاں پر, کیونکہ ففتھ ویو ہے نا. ففتھ ویو کے اندر کوئی بھی زیادہ اسٹرانگ جو ہے پوزیشنز نہیں ہوتی ہیں, اور جسٹ فارمیلٹی ہوتی ہے اوپر کے جو لیولز ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ تو آئیڈیا ہے کہ مارکیٹ ففتھ ویو بنائے گی اور اس کے یہ لیولز ہیں ڈبل ٹاپ یا نیو ہائیز, ٹھیک ہے. وہ پھر ایسی ہی بیسز پر بنتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا آج آپ نے جو بھی دیکھا مارکیٹ میں, آپ کو آئیڈیا تو ہوگا اس چیز کا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آخر. اتنی اچھی انڈیکس کے اوپر پرفارمنس, اور آپ کے سیکٹرز کیا پرفارم کر رہے ہیں, آپ کے اسکرپٹس کیا پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی آئی تھنک جو بھی چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی یا اس سے پہلے ہماری ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگ جو مائکرو ویو چل رہی ہے اس کے مطابق جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں اپنی جگہ پر, انڈیکس کو ہم ٹھیک طرح سے چیزیں لے کر چل رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں اور بھی چیزیں اندرونی طور پر بھی دیکھنی چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہے, ہمیں ایسے کون سے اسکرپٹ میں جانا چاہیے. اور خاص طور پر کل بھی آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیا تھا وہ یہی تھا کہ جو اسٹرانگ شیئرس ہوں, جو لیڈ کر رہے ہوں انڈیکس کو خاص طور پہ, ان کے اندر بائی آن ڈپ, سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ کام کیا جائے, انٹراڈے ٹریڈنگ کی جائے, جسٹ ٹریڈنگ کی جائے, ہیوی انویسٹمنٹ سے پرہیز کیا جائے. ہیوی انویسٹمنٹ آپ اس صورت میں کریں کہ جب آپ کے وہ اسکرپٹ جو فنڈامنٹل بھی اسٹرانگ ہوں اور ٹیکنیکل بھی جو کہ فالو کرتے ہوں ویوز تھیوری کو, اور جن کے اندر اچھی پرفارمنس آتی, وہ ڈپ پر ہوں, وہ اپنے لوز نکال رہے ہوں, اپنے لو پر ٹریڈ کر رہے ہوں, ان کے اندر ایکومولیشن کریں. یہ تو ہو گیا انویسٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو. لیکن ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو آپ کو ڈیلی بیسس پر اپرچونیٹیز ملتی ہیں, ان پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس آگے جو ریزسٹنس لیول آ رہے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے کا جو ریزسٹنس لیول ہے 42,400 سے لے کر 42,600 کے اراؤنڈ مارکیٹ ٹیسٹ کر سکتی ہے کل, اور یہی ایریاز ہیں یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ لازمن کرنی چاہیے. وہاں پر یہ ہوگا کہ پرائز ریجیکشن آ سکتا ہے, اگر پرائز ریجیکشن نہیں آتا پروفٹ ٹیکنگ کریں, لیکن پھر وہ ڈپ لیں اسکرپٹس آپ اگین بائنگ کریں, پھر آگے کے لیے آپ پوزیشنز بنائیں. تو اس طرح سے آپ کام کریں گے, آپ کو جو کہ مارکیٹ میں اسٹے کرنے کا موقع بھی ملے گا اور آپ اسٹے کر بھی سکیں گے. ادروائز بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا آپ کا جو پروفٹ ہے اسے بچانا. تو کوشش کریں 42,600 42,400 ان پوائنٹس پر آنے کے بعد مارکیٹ کا بیہیویئر دیکھیں. اوپر سے اگر اسٹرانگ ریجیکشن آ رہا ہو اور مارکیٹ نیگیٹو سائڈ بڑھ رہی ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ پروفٹ ٹیکنگ اپنے فریش انٹریز کی کریں. زیادہ اسٹے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے پوائنٹس پر آ کر, کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر بہت زیادہ احتیاط سے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. والیوم بھی دیکھا, پرائز بھی دیکھا, آر ایس آئی اپ سائڈ موو کر رہا ہے جسٹ ود پرائز, اینڈ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ویسے جو فرائیڈے کا سیشن آئے گا اس میں خاص طور پر ہم تھوڑا کھل کر بات کریں گے, بہت ساری اور بھی چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. لیکن ڈیلی بیس پر جو ہماری ہوتی ہے ڈسکشن وہ ذرا سی نارمل رہے گی, اور اس میں خاص طور پر ڈیلی بیسس پر ہی انالیسز ہوتی ہیں نا. اسی وجہ سے جو فرائیڈے کی کلوزنگ ہوگی اس پر ہم کوشش کریں گے کہ پورے ویک کی جو ڈسکشن ہے اس کو بیچ میں انوالو کر کے پھر اینڈ ٹیکنیکل بھی کچھ اچھی چیزیں جو ہیں جو سیکھنے کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.